الرحمن الرحیم. جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ قوموں کی تعمیر و ترقی اس کا سہرا استاذ کے سر پر ہوتا ہے. جو قومیں ترقی کرنا چاہتی ہیں یا جو سماج ترقی کرنا چاہتا ہے یا جو معاشرہ ترقی کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھے اساتذہ پیدا کرے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے یہاں بہت اچھے اساتذہ یہاں پر پہلے بھی تھے ہمارے ملک میں، آج بھی موجود ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ انہیں تربیت دینے کا اور باقاعدہ طور پر وہ علم دینے کا موقع ہی نہیں ملا جو قوم کو بنایا کرتا ہے. میں اس حوالے سے ایسے تمام اساتذہ کے سامنے یہ گزارش اور یہ عرض پہ رکھتا ہوں، عرض داشت ہوں، ان سے ملتمس ہوں کہ نیشنل ٹیچرز کاؤنسل کو فروغ دیا جائے دبستان آفاق کے پلیٹ فارم سے، اور ایسے تمام اساتذہ جو قوم کا درد رکھتے ہیں، جو اپنے بچوں کا درد رکھتے ہیں، جو ملک کا درد رکھتے ہیں، وہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ایک کاؤنسل تشکیل دیں. میری مراد اس کاؤنسل سے کوئی کمرشل پراسپیکٹ ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کاؤنسل کے ذریعے سے میری مراد ایسے کریکولم، ایسی ریسرچ اور ایسی اسٹڈی کو جنم دینا ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں میں سے کوئی فارابی پیدا کر لیں، کوئی ابو ریحان البیرونی پیدا کر لیں، کوئی جابر ابن حیان پیدا کر لیں، کوئی امام ابو حنیفہ پیدا کر لیں، کوئی امام مالک پیدا کر لیں، کوئی شیخ ابو مدین پیدا کر لیں، کوئی ابن المسرہ الجبلی پیدا کر لیں، کوئی ابن العربی پیدا کر لیں، کوئی غزالی پیدا کر لیں. خدا کے لیے اس پر اب تو آ جائیے، یہ کام استاذ کا ہے صاحب. دیکھیے وہ بات بڑی عجیب سی ہے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. میں اس کے تھوڑے سے کانٹیکس میں جاؤں گا. جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو، بجلیاں ہوں جس میں آسودہ و خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو، ہونے کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. گزارش یہ ہے کہ آج کے اس پینڈیمک کے حوالے سے میری مختلف انوائرمنٹل ایکسپرٹ سے بات ہوتی ہے. وہ امام غزالی کی فلسفی آف اوکیشنلزم پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور بڑی ہنسی آتی ہے، پنجابی میں کہتا ہے ہانسا نکل جاتا ہے، کہ جب میں یہاں کہتا ہوں کہ دیکھو وہ امام غزالی کو اسٹڈی کرتے ہیں اور امام غزالی کی جو کتاب ہے تحافظ الفلاسفہ، دی انکوہرنس آف دا فلاسفرز، وہ پڑھتے ہیں، اور امام غزالی کی جو فلسفی آف اوکیشنلزم ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں امام غزالی، اس کا میں آپ کو انگریزی میں جو ان کا ورڈکٹ ہے کرن ہارڈنگ کا وہ پیش کر رہا ہوں. کوپن ہیگن ریسرچ پیپر ہے ان کا. The particles, the universe, the entire universe, ranging from a single particle, does not possess its inherent properties. So, no such particle is present in the universe that could be predicted for what is going to happen the next moment. آج یہ بات ثابت ہو گئی ہے. آپ نے آر این اے وائرس، ڈی این اے وائرس کے بارے میں ایک اسٹیریوٹائپ فریم آف مائنڈ اور فریم آف ریسرچ آپ نے قائم کیا ہوا تھا. آج وہ ساری کی ساری آپ کی سائنٹیفک ریسرچ، جب تک میٹا سائنٹیفک ریسرچ ساتھ نہیں ہوگی آپ کو یہ نئی چیزیں نہیں آئیں گی. کیا ہم نے اس کے بعد غزالی پیدا کیا؟ نہیں کیا. لیکن جب میں یہاں پر بات کرتا ہوں کہ وہ لوگ آج غزالی کی بڑی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں جی بندہ تو ہمارا تھا. علامہ نے اس کی تردید کر دی، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. میں اساتذہ سے، محترم اساتذہ سے
جو دردمندان قوم ہیں، جو دردمندان نوجوانان قوم ہیں، ان سے اپیل کروں گا کہ وہ اپنے آپ کو اس کونسل میں شامل کریں اور ایک تعلیمی انقلاب کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیں، وگرنہ بات یہ ہے ہم ہوں گے، اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہم ہوں گے، اگر ہم آج کچھ نہیں کریں گے تو اگلی بات میں کہنا نہیں چاہتا۔ نوشتہ دیوار پڑھ لیجئے، نوشتہ دیوار لکھا ہوا ہے۔ میں نوشتہ دیوار کو لکھا ہوا کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ لوگ نوشتہ دیوار کو لکھا ہوا سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ خدا نخواستہ ایسا کچھ نہ ہو کہ ہم لوگ بنیادی طور پر ایک تباہی کے بعد دوسری تباہی، تباہی در تباہی کا شکار ہوتے چلے جائیں۔ ہمارے بچوں کے لیے فیوچر میں کچھ نہیں ہے۔ جب تک اساتذ نیا فیوچر، اس کے حوالے سے ایک نیا سٹرکچر آف اکانومی، نیا سٹرکچر جو بچوں کی موریلٹی کو ڈیولپ کرے، وہ روشناس نہیں کرائیں گے، اس پر غور و فکر تدبر نہیں کریں گے، اس وقت تک میں معذرت کے ساتھ کہوں گا ہماری نوجوان نسل کا مستقبل تاریک ہے۔ خود ہمارا مستقبل تاریک ہے۔ ہم اس تاریکی سے نکل سکتے ہیں۔ ہم تاریکیوں کے میں رہنے والے لوگ نہیں ہیں۔ خدا کے لیے ان تاریکیوں سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے، باہر آ جائیے۔ یہ ظلمات کا اندھیرا نہ خدا کے ہاں پسندیدہ ہے، نہ خدا کے رسول کے ہاں پسندیدہ ہے۔ اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اس سے باہر نکلنے کے لیے استاذ کا ادب کیجیے، استاذ کا احترام کیجیے۔ میں جناب انتہائی محترم اور مکرم اساتذ دردمندان قوم سے یہ اپیل کروں گا پھر سے کہ وہ دبستان آفاق کے پلیٹ فارم سے، کے فورم سے ایک نیشنل ٹیچرز کونسل کو فروغ دیں، اس کو مشکل کریں، اور آئیے اس پر مل بیٹھ کر کوئی کام شروع کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔